جب نماز کھڑی ہو تو کب کھڑا ہونا چاہیے؟ متی یقوم الناس اذا راؤ الامام عند الاقامہ. یہ باب ہی دیکھیں سلمان سے، کب کھڑے ہوں گے لوگ؟ جب امام کو دیکھیں گے اقامت کے وقت. لوگوں کو کب کھڑا ہونا چاہیے؟ اقامت شروع ہو گئی. تو آئیے پہلے حدیث شریف سنتے ہیں. یہ حدیث بیان فرمائی ہے حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ نے رضی اللہ عنہ. انہوں نے اپنے والد سے یعنی ابو قتادہ سے. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتى ترونی، جب نماز کھڑی ہو تو تم کھڑے مت ہوا کرو. دیکھ لیے جناب، نماز کھڑی ہو تو تم کھڑے مت ہوا کرو. تو اب جو یہ سمجھا کہ نماز کھڑی ہوتے ہی کھڑے ہو جانا چاہیے، اسے تو روک دیا. نماز کھڑی ہوتے ہی کھڑے مت ہوا کرو. کب کھڑے ہوں پھر؟ حتی ترونی. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا مسئلہ ابھی آپ سمجھ جائیں گے. یہاں پہ حضور نے فرمایا حتی ترونی، یہاں تک کہ مجھے دیکھ لو. تو گئی وہ بات کہ جیسی تکبیر شروع ہو کھڑے ہو جاؤ، نہیں ہے کہیں بھی. ہم یہی کہتے ہیں لوگوں سے، ایک حدیث دکھا دو جس میں یہ فرمایا ہو کہ تکبیر شروع ہوتے ہی کھڑے ہو جاؤ. یہ تو آیا مت کھڑے ہو، مگر کھڑے ہونے کا کہیں ذکر بتاؤ. بخاری پوری اٹھاؤ پڑھو، مسلم پڑھو، سیاستہ کی حدیثیں پڑھ لے، ساری حدیثیں پڑھ لے. ائمہ جنہوں نے فقہ پر کتابیں لکھی ہیں، فقہ پر، علم فقہ پر، مسائل پہ، نماز کی بڑی بڑی کتابیں تو پیچھے سے آئیں گی نا. آج بیٹھ کے جو چاہے لکھ لے، لیکن اصل تو علم پیچھے سے آ رہا ہے نا. چلو وہ اٹھا لو، شامی اٹھا لو، عالمگیری اٹھا لو، در مختار اٹھا لو، اور کتابیں اٹھا لو، بڑی بڑی کتاب. اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ کھڑے ہو. ان سب نے یہ لکھا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ کھڑے ہو، اس سے پہلے کھڑے نہ ہو. کیوں لکھا انہوں نے ایسا؟ جبکہ حدیث میں آیا کہ جب تک مجھے نہ دیکھ لو. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح بھی حدیث میں نہیں ہے. حدیث میں تو اتنا ہے کہ جب تک مجھے نہ دیکھ لو. تو یہ ایسا ہے انہوں نے اس لیے لکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ شریف سے آتے ہی اس وقت تھے جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ رہا ہوتا تھا. حضور اسی وقت تشریف لاتے تھے. ادھر وہ حی علی الصلاۃ کہتا تھا، ادھر حضور تشریف لا رہے ہوتے تھے، تو لوگ دیکھ کے آپ کو کھڑے ہو جاتے. تو یوں یہ مطابقت ہو گئی. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ حی علی الصلاۃ پہ کھڑا ہوا جائے. جب سب موجود ہوں، جمع ہوں، موجود ہوں مسجد میں، تو پھر تکبیر شروع ہو تو حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہو. یہی سنت ہے، یہی سنت ہے. اور جو اللہ اکبر پہ کھڑے ہونے کا معاملہ ہے، یہ کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں. یہاں پر حدیثوں کی روشنی میں اور کثیر ائمہ جو ہیں امام، ان کی کتابوں میں نہیں ملتا. لوگوں نے یہی لکھا، اسی لیے ایک امت اس پہ عمل کرتی ہے. لیکن بہرحال اگر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. مگر عجیب سی بات ہے کہ امام بیٹھا ہے، سب بیٹھے ہیں، اب نماز شروع ہوتے ہی دو قسم کے طریقے جو ہیں وہ ایک دم سامنے آ جاتے. تو اس لیے عجیب سا لگتا ہے. اور پھر امام جو ہے وہ ظاہر ہے صحیح، اگر اس کو سمجھ رہے ہیں آپ تو پھر اس کے مطابق چلنا چاہیے. اور اگر آپ غلط سمجھ رہے ہیں امام کو تو پھر آپ اپنی نماز کو دیکھیں گے. پھر کیا کریں آپ؟ نماز آپ ایسے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ امام جو ہے خود غلط ہے آپ کی نظر میں، حدیث پہ نہیں چلتا، بدعت پہ چلتا ہے. اور بعض لوگ تو کہتے ہیں شرک کر دیا. امام صاحب نے کہا یا رسول اللہ شرک کر دیا، تو امام کا تو ایمان ہی گیا. تو پھر نمازیں کہاں سے ہوئی؟ اگر یہ تضادات ہیں نا ہمارے معاشرے کے، عجیب. دین کو ہم نے کھلونا بنایا ہوا، تو ہمارے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے ان باتوں؟ اس لیے ہمیں ان تضادات سے نکلنا چاہیے. ان بچوں کو ہمیں صحیح تربیت دینی چاہیے اپنی قوم کو. اور یہ تو حدیث ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، حدیث کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں. مطلب وہی ہے کہ اس طرح جو لوگ کرتے ہیں وہ سنتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. کہیں سے سن کے آ جاتے ہیں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، کسی مولوی صاحب سے، کہیں مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، یا پھر وہ حرم شریف میں دیکھ کے آ جاتے ہیں وہاں جیسا ہو رہا ویسا کریں گے. تو وہ ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں وہ کوئی قرآن و حدیث پہ تھوڑی چلتے ہیں ساری باتوں میں. ان کے یہاں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں. وہاں تو سچ پڑھ رہا ہے، وہ سامنے سے گزر رہے، کوئی نہیں برا مانتا، نہ کوئی کہتا ہے نہ کوئی روکتا ہے. وہاں تو عورت ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، مرد کی نمازی ضائع ہو جاتی ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے. تو بہت سی چیزیں ہو سکتی ہے. تو اس لیے کہیں بھی یہ نہیں ہے قرآن و حدیث میں کہ حرمین شریفین میں جو ہو اس کی پیروی کرو.
یہ بھی ہمارا اپنی اختراع ہے. ہمیں تو قرآن و حدیث پہ چلنا ہے, ان کو بھی چلنا ہے, ہمیں بھی چلنا ہے. تو قرآن و حدیث میں کیا یہ دیکھو اور کیا آیا ہے. یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب نماز کھڑی ہو تو تم کھڑے مت ہو, فلا تقوموا, صاف فرمایا کھڑے مت ہو, حتی ترون, یہاں تک کہ مجھے دیکھو. پھر فقہا کا میں نے حوالہ دیا, سب اسی طرح لکھتے آئے کہ جب موضع حی علی الصلاۃ پہ پہنچے تو پھر سب کھڑے ہو جائے. اور دیکھیں اذان کے تکبیر کے الفاظ بھی کسی کی سمجھ میں آتے ہوں تو اسے خود سمجھ آ جائے گا کہ معاملہ ہے کیا. مگر ہم اتنا بھی غور نہیں کرتے کہ تکبیر میں اللہ اکبر کا مطلب کھڑے ہونا ہوتا ہی نہیں ہے. کھڑے ہونے کی طرف تو بلاتا ہے مؤذن اس وقت جب حی علی الصلاۃ کہتا ہے. جب تکبیر میں کہتا ہے نا حی علی الصلاۃ, اب وہ کہہ رہا ہے آؤ بھائی نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ فلاح کی طرف, قد قامت الصلاۃ, اور یہ آ گئے سب. اب اس نے کہا قد قامت الصلاۃ, لو جی کھڑی ہو گئی نماز, کھڑی ہو گئی نماز, قد قامت الصلاۃ. تو کم از کم اس کے الفاظ ہی سمجھ لو بھائی, کوئی اس تکبیر کا مطلب ہی سمجھ لو کہ کیا کہہ رہی ہے تکبیر, اسی کے مطابق شروع کر دو. لیکن نہیں, لوگ جب کوئی بات اپنے دماغ میں بٹھا لیتے تو پھر پٹی باندھ لیتے ہیں, پھر کسی کی بات نہیں سنتے, پھر آپ قرآن حدیث جو بھی پیش کرتے رہیں وہ پھر اپنی بات کی جاتے. بہرحال پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مسائل ایسے نہیں ہیں کہ جس پہ کوئی فتوی بازی کی جائے یا کسی کفر و شرک کا فتویٰ لگایا جائے یا حرام اور گناہ کا فتویٰ لگایا جائے. مگر بہرحال لوگ جب تک صحیح بات سمجھیں گے نہیں, سنیں گے نہیں, ہمارے اندر یکسانیت پیدا نہیں ہوگی. اور اسی طرح ایک بچہ بچپنے سے لے کے بڑھاپے تک پہنچ جائے گا مگر اپنی روش نہیں چھوڑے گا, کیونکہ وہ سنے گا ہی نہیں کبھی, نہ قرآن سنے گا نہ حدیث. وہ تو بس اپنے مولوی صاحب کے پیچھے 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 چلے گا, باقی دنیا کو یہی کہے گا قرآن میں یہ آیا, حدیث میں یہ آیا. تو بھائی قرآن و حدیث میں جو آیا ہے وہ سنو تو صحیح. تو اس لیے یہ ہے بخاری شریف کی حدیث. اور اس سلسلے میں بہرحال اگر اور تفصیل چاہیے تو مزید دلائل بھی دیے جا سکتے ہیں, اور آگے بھی امام بخاری اس حدیث کو اسی طرح کی حدیثیں لائے ہیں, اس کے بعد بھی آئی ہے. ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین حق کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک مسئلہ رہ گیا, بس ایک آخری بات. لوگ کہتے ہیں صفے درست کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک قسم کا مذاق ہی لگتا ہے نا, 10 آدمی ادھر بیٹھے, 10 ادھر, ایک بیچ میں صف درست کر رہا ہے, تو صف کیسے درست ہوگی؟ یا تو سارے کھڑے ہو جائے. اور دوسری بات یہ کہ صفے درست کرنے کا مسئلہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے, ہم سے پہلے زمانہ رسالت میں ہم سے زیادہ اہتمام تھا اس کا. تو اس وقت جب حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ کھڑے ہو کے صفے درست کر لو جیسے اللہ اکبر کہا جائے, تو پھر ہمیں کیوں اتنی فکر ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب حی علیہ السلام میں سب کھڑے ہو گئے, اگر صفوں میں نہیں ہے درستگی, لوگ آگے پیچھے, تو امام صاحب آگے سے کہتے ہیں, جیسے کہ ابھی ہم نے اعلان کیا نا اقیموا صفوکم, اور ہوتا ہے ہم تک صفے درست کر لیجیے, کاندھے سے کاندھا ملا لے. اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ہم کو اتنے ناسمجھ تھوڑی ہے بات, ہم کرتے کرتے تھوڑا ٹائم لے لیں گے. وہ اسی وقت کھڑے ہو جائیں, کاندھے سے کاندھا ملائیں, پیر دیکھیں سیدھے, ختم, 1 منٹ کی بات ہے. تو یہ اعلان ہو جاتا ہے, توجہ کے لیے کافی ہے. تو اس کے لیے اللہ اکبر سے کوشش کرنے اور محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟